السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، سرجریز کو لے کر ہماری قوم میں کافی زیادہ خوف پایا جاتا ہے۔ عموماً سرجریز کی ایڈوائس جب کوئی ڈاکٹر کرتا ہے یا کوئی سرجن سرجری کی طرف مریض کو متوجہ کرتا ہے تاکہ اس کی آگے کی زندگی بہتر ہو سکے یا طویل ہو سکے، تو عموماً لوگ علاج کو مزید آگے بڑھانے سے روک دیتے ہیں، یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کروا لیا جائے جو کہ سرجری تجویز نہ کرتا ہو۔ سرجریز مختلف انواع و اقسام کی ہوتی ہیں۔ کچھ سرجریز مریض کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں اور کچھ سرجریز زندگی کو طویل بنانے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے ایسی ہی کچھ سرجریز کے متعلق جن کا تعلق دل سے ہے، یعنی اوپن ہارٹ سرجریز۔ یہ کیوں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد کس طرح کا احتیاط درکار ہوتا ہے تاکہ آگے کی زندگی مشکلات کے بغیر اور آسانیوں کے ساتھ گزاری جا سکے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق شیرانی، جو کہ کنسلٹنٹ کارڈیک سرجن ہیں اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، اوپن ہارٹ سرجریز، بائی پاس سرجریز، یہ وہ ہیں جو کہ انتہائی عمل سمجھا جاتا ہے دل کے علاج کے معاملے میں۔ جی، عموماً دل کے معاملے میں کسی بھی طرح کی سرجری کی ضرورت کن بیماریوں کی بنا پر پڑتی ہے؟ پہلے تو میں بتاتا جاؤں کہ یہ اوپن ہارٹ سرجری اور بائی پاس سرجری میں فرق ہے کہ بائی پاس سرجری اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری وہ ہے جس میں دل کھولا جاتا ہے، جیسے ویلولر سرجری ہوئی یا بچوں کی سرجری ہوئی۔ تو اس موضوع پر اگر ہم بائی پاس کی بات شروع کریں تو بائی پاس میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 شریانیں دی ہیں جو آرٹریز جن کو کہتے ہیں، جی، اور اس کے میں جب بلاکیج شروع ہو جاتی ہیں تو اور یہ مزید بڑھ جائیں اور یہاں تک ہو جائیں کہ وہ دل کی فنکشن کمزور ہونا شروع ہو یا دل کا درد شروع ہو جائے، جی، تو پھر اس کے بعد اس کو بائی پاس کنسیڈر کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور کچھ 10 سال سے یہ اس کا بھی ذرا وہ ہو گیا، جب سے اینجیوپلاسٹیز آ گئی ہیں تو ان کی بھی انڈیکیشن ذرا چینج ہوئی ہیں۔ جی، اور جہاں تک اوپن ہارٹ سرجری کا ہے، بچوں کو آبویسلی جو بھی ان کے کنجینیٹل پرابلمس ہوتے ہیں ان کے لیے کی جاتی ہے۔ اور جہاں والو جو ہے، جو ہمارے ملک میں کافی کامن ہے، رومیٹک فیور، جس کی وجہ سے ہارٹ والوز انوالو ہوتے ہیں، تو یہاں پھر اوپن ہارٹ سرجری کا کر والو ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے۔ جی، تو یہ انڈیکیشنز مختلف ہو جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے سرجریز کی، دل کی سرجری کے حوالے سے، تو کس طرح کی سرجریز زیادہ تر پرفارم کی جاتی ہیں یا سب سے زیادہ رجحان کن سرجریز کا پایا جاتا ہے؟ یہاں بائی پاس سرجری کا، جو کارنی آرٹری بائی پاس سرجری جو ہے، جو شریانوں میں بلاکیج کے بلاکیج اس کی زیادہ ہے، کو اور پھر اس کے بعد جو ہے ویلولر جو ہے وہ زیادہ، یہ 2 جو ہیں کافی زیادہ یہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے دل کی صحت کی، تو کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے دل کی کبھی سرجری کرنے کی ضرورت پڑے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ آپ زندگی کی انتہا تک ایک صحت مند دل کے ساتھ زندگی گزاریں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ پہلے اس کے لے لیں کہ دل کی بیماری کیوں آتی ہے۔ ایک تو ہیریڈیٹری ہوتی جو خاندانی موروثی طور پر آتی ہیں۔ جی، دوسرا جو ہے وہ جو عام طور پر ڈائبیٹکس جو ہے یا بلڈ پریشر والے ہیں، اگر وہ اپنا شوگر کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جو ڈائبیٹک ہیں، اور جو ہائپر ٹینشن والے ہیں وہ اپنا بلڈ پریشر کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو گریجولی سالوں کے اندر وہاں شریانے کے اندر چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے اسٹریس فیکٹر نا، اور میرا اپنے رائے میں جو کتابی رائے نہیں ہے کہ انسان اگر دن میں ہفتے میں 3 دفعہ صرف شام کے وقت واک کے لیے چلا جائے، جی، آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ واک، اور کوئی پارک کے اندر، جو آج کل شاید کراچی میں ذرا مشکل ہے، مگر یہ ہے کہ چلا جائے پارک میں، تو وہ اوپن ایئر میں ایک تو مینٹلی اس کا سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے، دوسرا جو ہے واکنگ کے ساتھ شریانہ کی سائز ذرا بڑی ہوتی ہیں، تو وہ یعنی شریانیں کھلتی بھی ہیں تھوڑا سا۔ مگر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہے کہ جن کی فیملی ہسٹری ہے، اگر ان کی 40 سال میں اگر بند ہونی ہے تو وہ واکنگ یہ اپنا خیال رکھیں گے تو 50-60 سال پر چلے جائیں گے، پر بلاکیج ضرور آتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انہی بیماریوں کو لے کر کافی رجحان پایا جاتا ہے جب سے آگاہی پھیلنا شروع ہوئی ہے
کہ لوگ اب اس چیز پر توجہ دیتے ہیں کہ کہیں ان کو ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق تو نہیں ہو گیا یا ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا تو نہیں رہتا. اسی طرح سے لوگ اب اس چیز پر بھی توجہ دیتے ہیں, نوجوان لوگ بھی, کہ ان کے کولیسٹرول لیولز کیسے ہیں, جی جو کہ میرے خیال سے ایک خوش آئند بات ہے. بالکل. لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا دل کی تمام تر بیماریوں کا تعلق ان دو عناصر سے ہوتا ہے یا اس سے مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ اور بھی ہو سکتی ہیں نا, جیسے تو ہم صرف ابھی شرائنیہ کی بات کر رہے ہیں, جیسے اسموکنگ ہوئی, سگریٹ اسموکنگ ہمارے بہت عام ہے, یا یہ گٹکا اور پان جو تمباکو والے چیوبل ٹوبیکو ہے, اس کی وجہ سے بھی کافی کامن ہے. تو مگر یہ لمیٹڈ ہے چیزیں نا. اگر آپ اسموکنگ چھوڑ دیتے ہیں تو 4-5 سال کے بعد آپ کے چانسز جو ہے, اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کے 10 گنا زیادہ چانس ہے دین نارمل پرسن کہ یہ ہو, اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو 4-5 سال کے بعد پھر آپ نارمل پرسن کی رسک فیکٹر میں آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں کہ انسان ان کو چھوڑ دے نا. مگر یہ کہ ڈائبٹیز ہیں, اب ڈائبٹیز تو اگر آتی ہے تو اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے, یا بلڈ پریشر ہے, مگر ایسی بیماریاں ہیں اس کا اگر آپ کنٹرول میں رکھیں, بلڈ پریشر یا اپنے شوگر کنٹرول میں رکھیں, اور پھر ڈائٹری جو ہے ہمارا ایک اور چیز جو ہم بھول گئے تھے بات کرنا, کہ ڈائٹری ہماری جو ہے, ڈائٹ جو ہے ماشاءاللہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے بہت تیزی سے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ینگ جنریشن میں ڈائٹ کا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے کمپیئر ٹو دا اولڈ جنریشن نا. گھی کھانا, خالص گھی کھانا, نہاری, پائے, یہ وہ جو ہیں یہ سب ہائی کولیسٹرول کی طرف لے کے جاتے ہیں. جی, اور میرے خیال سے جب تک ہم لوگ نہاری پائے کھایا کرتے تھے تو وہ تو پھر بھی اوکیجنلی کھاتے تھے, کیونکہ وہ روز روز کھائے بھی نہیں جا سکتے. لیکن جب سے چیزیں برگرز کی طرف شفٹ ہوئی ہیں تو حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. بس دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں اوور دا ایئرس, جب ہمارے بڑے جو ہیں وہ پائے وائے کھاتے تھے تو وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے سفر بھی نہیں کرتے تھے. بالکل, وہ کھاتے تھے اس کو ہضم بھی کرتے تھے. جو ان پٹ تھی وہ آؤٹ پٹ بھی تھی. اور آج کل ہمارا تو یہ ہے کہ اگر ہم نے 10 قدم بھی جانا تو ہم گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہیں, پیدل کوئی بھی نہیں جاتا. لہٰذا وہ ہماری وہ نہیں ہے آؤٹ پٹ نا. تو یہ چیزیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب, دوسری وجہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا جس کی بنا پر سرجریز کی ضرورت پڑتی ہے دل کے معاملے میں, وہ تھی ویلو ریپلیسمنٹ. اور ویلوز کی خرابی آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پر بہت عام بھی ہے. جب ہم ویسٹ سے کمپیریزن کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ویلوز کی بیماریاں اتنی زیادہ کامن نہیں ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے ریجن کے. کوئی خاص وجوہات ہیں اور کیا ان سے بچنا ممکن ہے؟ اس کا پہلے تو میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ ویسٹ میں اولڈ ایج میں آتی ہے, اور وہ بھی کیلسیفیکیشن, یہ جو چوک جمع ہو جاتا ہے آرٹریز میں, تو وہ جا کر 75 ایئرز آن ورڈ شروع ہوتی ہیں. تو اگر وہاں وہ ان کی ایوریج ایج جو ہے 80-85 تک چلے جاتے ہیں تو ان میں آتی. ہمارے جو آتے ہیں ینگ ایج میں آتی ہے, اور یہ اس کی وجوہات ہے رومیٹک فیور جو بچپن میں ہوتا ہے, تو اس کو گلے کی خرابی کے طور پر سامنے آتا ہے. بالکل, اور اس کو ٹائیفائڈ کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو علاج ہی نہیں صحیح ہوتا ہے, اور اس کو ڈائریکٹلی وہ والوز کو افیکٹ کرتا ہے, اور خاص طور پر جو مائٹرل والو ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے. اور اس میں جوڑوں کی درد بھی ہوتا ہے, بخار بھی ہوتا ہے, اور یہ ایک دفعہ بڑھ جائے تو پھر پرماننٹلی والو ڈیمیج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس قسم کا ویلولر ڈیمیج یعنی ویلوز کا جو نقصان ان کو پہنچتا ہے وہ اسی وقت سامنے آ جاتا ہے, یا یہ بچے جب ایک عمر کے اگلے حصے میں پہنچتے ہیں یا جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس میں سامنے آتا ہے؟ یہ 3-4 مہینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے, واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. پر یہاں اوبویسلی پک نہیں ہوتا, اور یہ خاص طور پر انٹیریئر میں زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں جہاں فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں. تو وہ پھر جب ہارٹ کا جو یہ ویلو جو ہے ایک واشر ہوتی ہے, اور یہ واشر کنٹرول ون وے فلو, اور جب یہ ون وے فلو ختم ہو جاتا ہے یا تو زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ جاتا ہی نہیں ہے, یا کھل جاتی ہے تو وہ لیکیج شروع ہو جاتی ہے. تو ہارٹ کا سائز جیسے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو پھیپھڑوں میں جیسے ہی پانی جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو سانس پھولنا شروع ہوتا ہے, تب یہ بیماریاں سامنے تب ان کو پھر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پرابلم ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر دل کے معاملے میں کی جانے والی سرجریز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.